بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، ہمارے ملک پاکستان کے گلوکار ہیں گلوکار علی ظفر صاحب، جنہوں نے ایک نعتیہ کلام اور ایک قصیدہ معراج کے حوالے سے ایک کلام پڑھا ہے جو کافی پاپولر ہوا اور کافی مشہور بھی ہوا اور کافی اس کے ویوز بھی آئے ہیں، اور اس میں چند جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر نامناسب الفاظ بولے گئے ہیں۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور لائک کریں اور سبسکرائب کریں، اور آنے والی ویڈیوز کے لیے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے۔ تو آج اس حوالے سے میں بات کرنے جا رہا ہوں۔ تو ناظرین گرامی، آپ یہ بات یاد رکھے ہیں کہ نعت پڑھنا اور حمد کرنا یہ اعزاز کا کام ہے، اور یہ معزز لوگوں کے حق میں یہ کام آتا ہے، اور یہ بہت ہی بڑی سعادت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گا رہے ہیں اور گاتے رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ ایک سعادت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ بہت ہی ہمارے لیے قابل فخر بات ہے کہ ہم در رسول کے گن گا رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قصیدے گا رہے ہیں۔ تو اس سے رب کریم جو ہے، جو ہمارا خالق و مالک ہے، وہ بھی بہت خوش ہوتا ہے، کیونکہ یہ رب کا طریقہ ہے، رب کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ رب کا حکم بھی ہے، درود و سلام کا، اور اس کے علاوہ آپ کی نعت گوئی کرنا یہ بھی اچھے کاموں میں سے ایک کام ہے، اور یہ رب کا طریقہ ہے۔ جیسا کہ رب کریم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ عطا کرے گا، اتنی نعمت عطا فرمائے گا کہ آپ رب سے راضی ہو جائیں گے۔ ساری کی ساری مخلوق یہ چاہتی ہے کہ رب ہم سے راضی ہو، لیکن رب خالق و مالک ہو کر یہ چاہ رہا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے۔ تو اس سے بڑی نعت گوئی کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو ہم بھی نعت پڑھتے ہیں یا ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گن گاتے ہیں یا آپ کی شریعت پر عمل کرتے ہیں، یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو جائیں گے تو رب کریم بھی خود ہی راضی ہو جائے گا، کیونکہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ تو خدا جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ جب نبی پاک راضی ہو جائیں گے تو خدا خود بخود راضی ہو جائے گا۔ تو یہ نعت پڑھنا یہ بہت ہی ثواب کا باعث بھی بنتا ہے، اور اس کے پڑھنے کے لیے بہت انعامات بھی ہے۔ اور حدیث پاک میں تو اس طرح آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو درباری شاعر تھے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر پر حاضر ہو کر آپ کی نعت گوئی آپ کے سامنے کرتے تھے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضرت حسان کو فرماتے ہوتے تھے کہ اے حسان، تو نعت پڑھ رہا ہے اور میرے دشمنوں کو تو جواب دے رہا ہے، تو یہ تیرے لیے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری مدد حضرت جبرائیل جو فرشتوں کے سردار ہے اس سے کرے۔ تو یہ کتنی اعزاز والی بات ہے کہ جو بندہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کرتا ہے اور آپ کے دشمنوں کو جواب دیتا ہے، تو اس کی مدد کے لیے فرشتوں کا سردار آسمان سے آ جاتا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جو ہے اچھی اچھی نعتیں آسان انداز سے اچھے طریقے سے حضور کی بارگاہ میں پیش کریں، اور حمد بھی اگر ہم نے پڑھنی ہے، رب کی ہم نے ثنا کرنی ہے، تو وہ بھی اچھے الفاظ سے، الفاظ کا چناؤ مناسب ہونا چاہیے، اچھا ہونا چاہیے، جس سے کوئی توہین کا شائبہ نہ ہو، کوئی بے ادبی کا جو ہے وہ رستہ نہ نکلے۔ تو ایسے الفاظ کے ساتھ ہم رب کی اگر ثنا کریں گے اور محبوب کریم کی ہم تعریف کریں گے تو ہم باعث ثواب ٹھہریں گے۔ تو جہاں تک یہ بات تھی، تو اس کے علاوہ اگر اس کا برعکس دیکھا جائے کہ اگر ہم ایسے الفاظ کا چناؤ کریں کہ
جو بے ادبی اور توہین کی طرف لے کے جائیں، تو ایسے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے اعمال سارے کے سارے ضائع ہو جائیں گے، کیونکہ جو بندے توہین کا ارادہ رکھتے ہیں رب کریم کی یا اس کے محبوب کی، تو اس کے لیے رب نے قرآن مجید میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو بندے توہین کرتے ہیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو توہین کرنے کی دیر ہے۔ رب کریم یہ فرماتا ہے کہ وہ چاہے نمازیں پڑھتے رہیں یا روزے رکھتے رہیں یا زکاتیں دیتے رہیں یا حج کرتے رہیں، جو بھی جملہ عبادات وہ کرتے رہیں، وہ ان کی ساری عبادتیں اسی ٹائم ضائع ہو جاتی ہیں جب وہ توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا ایک بھیانک عمل ہے اور بدترین عمل ہے کہ اس کے ساتھ ایک تو بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو نمازیں جو پڑھی ہوتی ہے، جو قسمت میں عبادات کی ہوتی ہے، وہ ساری کی ساری ایسے ضائع ہو جاتی ہے کہ جیسے آگ جو ہے یہ لکڑی کو جلا دیتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ تو اب آئیے نعت کی طرف۔ جو قصیدہ پڑھا گیا علی ظفر کی طرف سے، اس میں ابتدائی مراحل میں ہی ایک ایسا کلمہ، ایسا لفظ بولا گیا ہے جو رب کی شایان شانی ہے۔ ایک شعر ہے اس میں کہ انہیں تو عرش پر سرکار کو بلانا تھا، ہوس تھی دید کی معراج کا بہانہ تھا۔ تو یہ لفظ ہوس یہاں پر بولا گیا ہے، تو آپ بخوبی اس سے واقف ہے عرف عام میں ہوس کس کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو یہ اس کا معنی جو ہوتا ہے یہ ہوتا ہے کہ جنون کی حالت یا ایسی حالت کہ اپنے نفس کی خواہش کو پورا کیا جائے، تو وہ ہوس کہلاتی ہے۔ تو یہ لفظ رب کی یہ لفظ ہم عام طور پر کسی اپنے معزز یا اپنے والدین کے لیے یہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ ایسا کبھی لفظ ہے۔ تو یہی لفظ ہم رب کی شان میں اور رب کی بارگاہ میں یہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ تو سوچئے کہ اگر یہ لفظ ہم اپنے والدین کی شان میں استعمال کریں تو کیا ہمارے والدین خوش ہوں گے؟ نہیں، بلکہ وہ ہمیں ماریں گے کہ تو نے کیسے نامناسب الفاظ جو ہے میرے لیے استعمال کیے ہیں۔ تو رب جو ہے ہمارا خالق و مالک ہے، رب آپ کے والدین کو پیدا کرنے والا ہے، تو آپ رب کے لیے ایسا لفظ استعمال کر رہے ہیں جو اپنے والد کے لیے استعمال کر رہے ہیں، تو کیا رب آپ سے خوش ہوگا؟ ہرگز نہیں خوش ہوگا۔ تو لہٰذا علماء کرام نے اس لیے فرمایا کہ یہ لفظ اپنے معنی کے ساتھ بہت ہی قبیح ہے، تو یہ رب کی شایان شانی ہے، تو یہ لفظ استعمال کرنا یہ کفر ہے، اور یہ ایسے کلمات جو ہے یہ کفریہ کلمات ہیں۔ تو علماء کرام نے تو یہاں پر اس حد تک گئے ہیں کہ جو بندہ یہ لفظ استعمال کرتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ دوبارہ کلمہ پڑھے اور اسلام میں داخل ہو۔ تو البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ علی ظفر صاحب جو ہے ان سے یہ غلطی سے بھی یہ لفظ استعمال ہو گئے ہوں، نہ پتہ ہوگا اس بات کا، تو ان سے پھر بھی احتیاطاً یہ گزارش ہے کہ آپ اسلام کا کلمہ پڑھ لیجئے اور دوبارہ سے مسلمان جو ہے ہو جائیے۔ اور اگرچہ آپ کی نیت نہیں ہے، لیکن احتیاطاً یہ میں کہہ رہا ہوں کہ آپ احتیاطاً یہ کام کر لیجئے کہ آپ جو ہے یہ کلمہ اسلام پڑھ لیجئے۔ اور اسی کلام میں ایک شعر بھی اور پڑھا گیا ہے کہ شب معراج لیا عرش بری پر بلوائی، صدمہ ہجر خدا سے بھی گوارا نہ ہوا۔ تو یہاں پر صدمے کا لفظ یہ بھی رب کی شایان شان نہیں ہے۔ آپ بخوبی واقف ہے اس بات کے، صدمہ جو ہوتا ہے یہ غم کی وجہ سے ہوتا ہے، اور غم یہ جسم کا تقاضا ہے، جہاں پر جسم ہوگا وہاں پر غم ہوگا۔ تو یہ غمگین ہونا یہ بھی انسان ہونے کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ تو رب جو ہے یہ جسم سے پاک ہے، یہ بھی ایک عقیدہ ہے کہ رب جسم و جسمانیت سے پاک ہے، مکین و مکان سے پاک ہے۔ تو یہ لفظ بھی رب کی شایان شان نہیں ہے، لہٰذا یہ لفظ بھی رب کی بارگاہ میں استعمال کرنا یہ حرام ہے۔ اس کے بعد ہجر کا استعمال ہوا۔ ہجر جو ہوتا ہے یہ جدائی کو کہتے ہیں، کہ کسی کی جدائی برداشت نہیں ہوئی تو اس سے ملنے کے لیے یہ سارا کا سارا معاملہ ہوا۔ تو آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیے کہ رب جو ہے یہ کسی سے جدا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ تو ایک عام مومن کے رب شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تو محبوب کریم
کا کیا عالم ہوگا۔ تو رب جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی سب سے زیادہ قریب ہے۔ تو جب قریب ہے تو پھر جدائی ہوئی نہیں ہے، تو جب جدائی ہوئی نہیں ہے تو ہجر کہاں سے آ گیا؟ تو لہٰذا ہجر کا لفظ یہاں پر استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ رب اپنے محبوب سے جدا ہی نہیں ہے۔ تو یہ لفظ بھی نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا، کیونکہ ایک مقام پر رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کنکریاں پھینک رہے تھے تو در حقیقت آپ نے نہیں پھینکی بلکہ آپ کے رب نے پھینکی۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ رب کا قرب محبوب کریم کو کتنا حاصل ہے، اور کتنا رب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہے کہ حضور نے کنکریاں پھینکی اپنے ہاتھوں سے، تو رب فرما رہا ہے کہ یہ در حقیقت میں نے ہی پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی۔ تو لہٰذا یہ علی ظفر صاحب ہوں یا دیگر گلوکار ہوں، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے نعت خوانی کرنی ہے تو کریے، ہم آپ کو روکتے نہیں ہیں، بلکہ ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ آئیے، اس میدان میں آئیں، آپ آ کر رب کی ثنا بھی پڑھیں، اور جو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی جو نعت ہے وہ بھی آپ پڑھیں۔ اس سے منع نہیں ہے آپ کو، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، آپ وہ کیجئے اور بھرپور کیجئے، اور جو ہے اچھے الفاظ اور احسن طریقے سے کیجئے۔ لیکن اختلاف اس بات سے ہے کہ جب آپ کے الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں ہوگا، رب کی شایان شان نہیں ہوگا، تو پھر اس سے اختلاف ہوگا کہ یار یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا آپ نعت خوانی کریے، آپ یہ سلسلہ جاری رکھیے، لیکن آپ یہ طریقہ اختیار کیجئے کہ اگر آپ نے کوئی بھی نعت پڑھنی ہو تو آپ اہل علم سے رجوع کیجئے کہ یہ نعت، اس کے اشعار جو ہے یہ ٹھیک بھی ہیں، یہ پڑھنے کے قابل بھی ہے یا نہیں ہے۔ خود اندازہ لگا لیجئے کہ ان میں ایسے الفاظ تو نہیں ہیں جو عرف عام میں صحیح نہیں سمجھے جاتے۔ یہ تو ہر بندہ سمجھتا ہے کہ جو عرف عام میں نامناسب الفاظ ہے وہ معزز عہدوں پر یا مہذب شخصیات کے لیے استعمال نہیں کیے جاتے۔ تو یہ تو ہر سلیم الفطرت سلیم الطبع یہ سمجھتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے اگر نعت پڑھنی ہے تو آپ اپنے الفاظ کا چناؤ اچھا رکھیں، آسن رکھیں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کو اس نعت گوئی پر ثواب ہی ثواب ملے گا، اجر ہی اجر ملے گا۔ تو لہٰذا میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ نعت خوانی جاری رکھیں، لیکن اس کے لیے اشعار، کلام جو ہے، یہ کلام کا چناؤ، انتخاب یہ بھی بہتر کریں، اور اس سے ہی آپ کو ثواب کے ڈیروں اجر جو ہے یہ مل جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں۔